وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، قسم ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے بشیء کائن من الخوف، دشمن کا خوف بھی ہوگا، جہاد میں ہوتا ہے، والجوع اور بھوک، فقر و فاقہ بھی آپ پر آئیں گے، ونقص من اموالکم، مال تمہارے گھٹ بھی جائیں گے، غربت کے دن بھی آئیں گے، اس لیے کہ جہاد میں مال خرچ بھی ہوتا ہے، والانفس، اور یہ کہ تمہاری جانیں بھی انفسکم، اور تمہاری جانوں کو بھی گھٹا دیں گے، اس لیے کہ قتل سے، شہادت سے، والثمرات، اور پھل بھی تمہیں نہیں ملیں گے، دوسرا یہ کہ والثمرات قلوبکم، تمہارے دل کے پھل بھی تم سے چلے جائیں گے، دل کے پھل بچے ہیں، حدیث میں آتا ہے ترمذی اول کے اندر موجود، سمجھے؟ اس لیے کہ جنگوں کے اندر دل کے پھل بھی چلے جاتے ہیں، بولو جنگوں میں کیا ہوتا ہے؟ دل کے پھل بھی چلے جاتے ہیں، افغانستان میں دل کے پھل، پٹھانوں کے کیسے خوبصورت بچے، سبحان اللہ، سمجھے؟ میرا بچہ اسپتال میں 2-3 دن سے داخل ہے، میں دماغ سے نہیں پڑھا رہا ہوں آپ کو، تھوڑا سا میں پریشان ہوں، جبکہ میں پریشانی لینے والا آدمی نہیں ہوں، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اولادنا اکبادنا، ہماری اولاد جانے جگر ہوتے ہیں، اولادنا اکبادنا، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے مولانا؟ یہ ہے کہ تمہارے پھل، دلوں کے پھل بھی چلے جائیں گے، سمجھے؟ لیکن صبر کرنا، کیوں؟ وبشر الصابرین، صابرین کو اللہ کی یہ ہے کہ خوشخبری سنا دو صابرین کو، صابرین کیا؟ یہ موصوف ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبت، ای مصیبت کانت، کوئی سی بھی مصیبت ان پر آ جائے تو قالوا، یہ عقیدہ رکھتے، انا للہ مملوکون للہ، ہم تو اللہ کے ملک ہیں، وانا راجعون الی اللہ، ہمیں اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اس لیے کہ وہ واجب الوجود ہے، اور واجب الوجود وہ ہے کہ جس کا وجود واجب الوجود لذاتی بذاتی لعینی بعینی لنفسی بنفسی، بولو واجب الوجود کس کو کہتے ہیں؟ جس کا وجود لذاتی بذاتی لعینی بعینی لنفسی بنفسی ہو، سمجھے؟ ممکن الوجود تو عکس ہے اس کے وجود کا، ممکن الوجود ہم سب، اور کل شیء یرجع الی، بولو کل، اس میں دیکھو، اس میں ثقالت ہے، سمجھ رہی میں؟ یہ اس کی 2 حرکتیں ہیں، اس کی 2 حرکتیں، اس میں ثقالت ہے، یہ یہاں سے جو جا رہی ہے یہ حرکت قصری ہے، غیر طبیعی ہے، یہ اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، یہ اس کے مزاج کے خلاف ہے، سمجھے؟ یہ اس کے مزاج کے خلاف، یہاں سے جا رہی ہے مزاج کے خلاف میری طاقت سے، واپس آ رہی ہے خود بخود اپنے مزاج کے مطابق، سمجھے؟ آپ سیڑھیوں پہ چڑھے، وہاں سے اپنے آپ کو چھوڑ دیں، انشاءاللہ بغیر کرائے کے پہنچ جائیں گے، وہاں سے اپنے آپ کو چھوڑ دو، کیا ہے؟ بغیر کرائے کے، انشاءاللہ کرایہ بھی نہیں لگے گا، انشاءاللہ آپ کے ٹکڑے نیچے آ جائیں گے، آیا سمجھ میں؟ صوفیہ کہتے کہ ہمارے مزاج کے خلاف دنیا میں ہمیں لایا گیا ہے، جانان نے ہمیں اپنے آپ سے جدا کیا ہے ادھر، اور ہمارا اثر میں اعلان ہے کہ کب جائیں گے محبوب سے ملیں گے، اس لیے کہ زیارت تو آخرت میں ہوگی نا، اس لیے آپ کو بتایا، یا بیار دوزار تاب خرم، یا بیار دوزود جانان را، یا بیار دو، آپ کو مزہ نہیں ہے؟ بولو مزہ نہیں ہے؟ اس لیے یہ ہے، آدمی عارضی طور پر اپنے گھر سے نکل کر کے چلا جاتا ہے ڈیوٹی کے لیے 4 گھنٹہ، اس کے بعد پھر واپس بچوں میں آ جاتا ہے، تو عرب کہتے ہیں رجع الی بیتی، بابا عارضی طور پر ڈیوٹی میں 4 گھنٹے چلا، باقی یہ کہ 16 گھنٹے بیوی بچوں کے پاس رہیں گے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہوتا ہے، تو اس لیے بتاتے ہیں ہم عارضی طور پر یہاں آگے، میرے نبی نے فرمایا کہ مالی الدنیا وما انا للدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، جیسے کہ ایک تھکا ہوا آدمی درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتا، مسافر تھکاوٹ دور کرنے کے لیے، پھر اس کے بعد وہ اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ مولوی صاحب سرت من البصرۃ، سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، بصرہ سے میں چل پڑا ہوں، لیکن میں درمیان میں تھک کر کے کہیں درمیان میں میرا سفر چلے گا، لیکن میرا مقصد درمیان نہیں ہے، الی انتہا پر جا کر کے، انتہا کیا ہے؟ الی الکوفۃ، سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، یہ ہے کہ جی دنیا سے ہم چلیں گے، انا للہ فی ہذہ الدنیا، اللہ کے ملک ہے اس دنیا میں، وانا نرجع الیہ، ہم جائیں گے، ہماری انتہا اللہ ہے، ادھر جا کر کے دم لیں گے۔ مولوی صاحب کس کو سمجھ میں آ گیا؟ الہ آ گیا، الہ انتہا کے لیے آتا ہے، سمجھے؟ ایک یہ کہ کالو کا معنی زبان سے وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اور دوسرا کالو کا معنی اعتقدوا، بولو جب ان پر مصیبت آتی ہے تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اللہ کے، اللہ جس طرح بھی کرے، اور یہ کالو اعتقدوا کے معنی میں یہ زیادہ ہی بہتر ہوگا۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے مولانا؟
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ كَائِنٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ صفت بن جائیں گے شے کے لیے، یہ متعلق ہوگا نبلون کے جواب قسم ہوگا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ صفت ہوگا اذا اصابتهم اي مصیبت کانت، کوئی سی بھی مصیبت تم پر آتی ہے، قالوا تو وہ کہتے انا للہ، ہم اللہ کے ملک ہے، وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کے پاس جا کر کے یہ کہ ملیں گے. اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی لوگ ہیں اللہ کی طرف سے خصوصی مغفرت ہے ان کے لیے اور اللہ کی شفقت ہے. صلوات کا ترجمہ کیا کر دیا مولانا؟ خصوصی مغفرت ہے، خصوصی مغفرت ہے ان کے لیے، ورحمت، اور ان کے لیے کہ شفقت ہے اللہ کی مہربانیاں ہیں. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ہدایت پانے والے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِلَى الْإِسْتِرْجَاءِ، یہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کی طرف یہی لوگ، اس قسم کے لوگ جا کر کے اللہ آپ کا صبر کریں گے. پھر یہ اِنَّا لِلَّهِ کی طرف ہدایت پانے والے یہی ہے. اللہ والا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا پڑھتا ہے، ہر ایک آدمی کہتے ہیں، یہ نہیں کہتا. برخلاف یہ حماد کے رشتہ دار، ان کا بندہ مر گیا تو عورتوں نے کہا یا اللہ آپ کو اور کوئی نہیں ملا، میرے بچے کو لے گئے. یہ حماد والے اور یہ جو ناصر والے لوگ ہیں نا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، یہ ہوش ملہوش وما ادراک ملہوش، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، یہ ہوش قسم کے جو لوگ ہیں ہمارے بیروئی لوگ، تو ان کا کیا ہے، وہ انا للہ نہیں پڑھتے. جب اللہ نے کسی کو مار دیا، اس کا پوتا مر گیا، نواسا مر گیا، یا اللہ آپ کو اور کوئی کائنات میں کوئی نہیں ملا، میرے بندے کو لے گئے. اے اللہ آپ کو کوئی اور کائنات میں نہیں ملا، تو انا للہ نہیں ہے، انا للہ تو وہی پڑھتے. آپ کو میں نے بتایا وَنُعِيَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخُوهُ، ابن عباس کو بتایا گیا تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا. فَقَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اور نماز میں تو توجہ إِلَى اللہ ہوتا ہے، سمجھے؟ یہ جی الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ، علیہم خبر مقدم بنے گا، صلوات کائنۃ من ربہم ورحمۃ معطوفات مبتدا مؤخر بنیں گے، یہ خبر بنیں گے اولئک کے لیے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، جا کر کے چائے پی لو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. یہ تحویل قبلہ کا مسئلہ آپ کے سامنے گزر چکا ہے، اور قبلہ اور بیت اللہ کے ساتھ ہی صفا مروہ ہے. جو آدمی بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، طواف سے فارغ ہونے کے بعد پھر صفا مروہ ہی میں جا کر کے سعی کرنی ہوتی ہے. لیکن صفا مروہ کی سعی کو، اس کو طواف سے تعبیر کیا گیا. طواف طاف یطوف طوفاً دار یدور دورن، اس کا معنی گھومنے کے آتے ہیں. صفا سے شروع کریں گے، مروہ پہ جائیں گے ایک چکر، مروہ سے آئیں گے صفا پہ دوسرا، پھر صفا سے مروہ پہ تیسرا. صفا سے شروع ہو جائے گا سلسلہ آپ کا، 7واں چکر آپ کا پورا ہو جائے گا مروہ پہ. آیا سمجھ میں؟ اس میں بھی بار بار گھومنا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو قرآن پاک نے طواف سے، ورنہ یہاں سعی بھی ہوتی ہے. سعی کا معنی دوڑنے کے، تو وہاں اللہ آپ کو لے جائے صفا مروہ کے درمیان میں. یہ پلر اب لگے ہوئے یہاں پر ہرے رنگ کے، یہاں سے دوڑ شروع کریں گے، او دور جا کر کے ادھر، پھر دوسرے پلروں پر وہ ہری بتی جلتی ہے، وہاں تک دوڑیں گے. یہ پہاڑ تھے، سمجھے؟ یہ پہاڑ تھے، اب سارا سلسلہ انہوں نے ختم کر دیا. یہاں سے اماں نے صفا سے یہ کہ زمین میں نیچے جیسے اترے، آہستہ آہستہ اتر کر کے، پھر یہ کہ اب وہاں سے بیت اللہ نظر نہیں آ رہا، پھر دوڑا درمیان والے حصے میں، پھر مروہ پہ جا کر کے اماں حاجرہ چڑھ گئی. تو اللہ تعالیٰ کو اماں جی کا یہ دوڑنا اس طرح پسند آ گیا کہ اللہ پاک نے حجاج کے لیے اور معتمرین کے لیے، حاجیوں کے لیے اللہ نے اس کو سنت قرار دے دیا. سمجھے؟ واجب ہے یہ. آیا مسئلہ سمجھے؟ لیکن یہ صفا اور مروہ دو پہاڑی ہے. اب تو پہاڑ انہوں نے ختم کر دی، لیکن پھر بھی کچھ وہاں پتھر متر باقی ہے. صفا مروہ پہ یہاں ایک خاتون نے اور ایک مرد نے، ایک جوڑے نے یہاں پر یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ٹیوشن پڑھایا تھا. یعنی یہ بیت اللہ ہے، ادھر صفا مروہ ہے. تو یہاں پر یہ کہ اساف مرد کا نام تھا اور نائلہ خاتون تھی. ان دونوں نے اپنا منہ کالا کر دیا تو اللہ پاک نے ان کو پتھر بنا دی. اساف اور نائلہ ٹیوشن پڑھانا سمجھ گئے آپ لوگ؟ بیوقوفوں، کچھ اشارہ بھی سمجھا کرو.
سمجھے؟ تو ایک دوسرے کو انہوں نے سینٹر کھول کر کے وہاں پر ٹیوشن پڑھایا، سمجھا؟ تو اس پر اللہ پاک نے ان کو پتھر بنا دیا۔ اب عبرت کے لیے اللہ پاک نے ان کو رکھا ہے، ان کو جا کر کے دیکھنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہاں دوڑ لگانا، طواف کرنا یہ کوئی عبادت ہے؟ اس میں صحابہ نے کچھ حرج سمجھا، تو اللہ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، حاجی پر اور معتمر پر، عمرہ کرنے والے پر کوئی حرج نہیں۔ حرج تو نہیں ہے، یعنی کوئی گناہ نہیں سمجھنا کہ ادھر اساف ہے اور ادھر نائلہ ہے، اب تو وہ پتھر بن گئے۔ ان کے درمیان میں دوڑ لگانا، طواف کرنا، صحیح کرنا، اس کو آپ گناہ سمجھیں گے؟ نہیں، اب یہ سنت ہو گیا، سنت انبیاء ہے، سنت الحجاج ہے اور سنت المعتمرین ہے۔ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ تو نہیں ہے، لیکن آیا آگے مستحب ہے، مسنون ہے یا واجب ہے؟ جی واجب ہے۔ آیا سمجھ میں؟ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ ہمارے حنفیہ کے یہاں صلاۃ رباعیہ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھا جاتا سفر میں، لیکن یہ 2 رکعت پڑھنا ہمارے یہاں واجب ہے، 4 آپ نہیں پڑھ سکتے، سمجھ رہی میں؟ لیکن قرآن کی تعبیر یہ ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب سفر کرو تو سفر کے دوران صلاۃ رباعیہ 4 رکعت والی نماز کو سنائی 2 رکعت پڑھو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، گناہ نہیں ہے، میں 2 پڑھوں بھی یا 4 پڑھوں، گناہ تو کوئی نہیں ہے۔ لیکن نہیں، حنفیہ کے ہاں آپ 4 نہیں پڑھ سکتے، 2 ہی 2 آپ کو پڑھنا ہے، سمجھے؟ چنانچہ یہاں حضر کے دوران ظہر کی نماز میں آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں، 2 رکعت پر آپ نے یہ کہ سلام نہیں پھیرا، اتحیات نہیں کیا، قاعدے نہیں کیا 2 رکعت پہ، تیسری چوتھی ملا کر کے آپ نے پڑھ لیا، اور آخر میں جا کر آپ نے سجدہ سہو کر دیا، آپ کی ظہر کی 4 رکعت ٹھیک ہو جائے گی، قاعدہ اولا آپ نے نہیں کیا۔ لیکن سفر کے دوران اگر آپ مسافر ہیں، آپ کا امام مسافر ہے اور 2 رکعت آپ نے پڑھ لیا، 2 رکعت پر آپ نے سلام نہیں پھیرا، تشہد بھی نہیں پڑھا، قاعدہ بھی نہیں کیا، تیسری کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، چوتھے کے لیے 4 رکعت کے بعد آپ کچھ بھی سجدہ سہو کر بھی لو، تب بھی آپ کے فرض 4 رکعت نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرض آپ سے چھوٹ گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ قاعدہ اولا یعنی 2 رکعت پر بیٹھنا فرض ہے سفر کے دوران۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حنفیہ کے ہاں صلاۃ رباعیہ کو ثنائیہ 2 رکعت پڑھنا واجب اور فرض ہے، سمجھتا ہے؟ تو وہاں بھی تعبیر تو کیا ہے؟ تعبیر یہی ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، آپ قصر کریں یا نہ کریں، لیکن ہاں قصر کرنا پھر بھی واجب ہے حنفیہ کے یہاں بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، صحیح کرو یا نہیں کرو صفا مروہ کے درمیان میں، لیکن فرماتے گناہ تو نہیں ہے، لیکن آگے مستحب ہے، مسنون ہے یا واجب ہے؟ جی واجب ہے، جیسے کہ وہاں واجب ہے۔ تو سوال یہ کہ اس تعبیر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ تعبیر یہی ہے کہ ان صحابہ قد تحرجوا بهذا الطواف في هذا السعی، اس سعی کے اندر صحابہ نے حرج گناہ محسوس کیا کہ بابا ادھر بھی بت رکھا ہوا پتھر بن گیا، ادھر بھی خاتون بت، ان کے درمیان میں ہم دوڑ لگائیں صحیح کریں، یہ کون سی عبادت آ گئی؟ سمجھے؟ فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب آگے ہے کیا؟ واجب ہے جی۔ یہاں اور بھی بت رکھے ہوئے ہوتے تھے، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ جیسے کہ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت تھے، تو ان پہاڑوں پر بھی تھے، اب وہ پہاڑ ختم ہو گئے جی، سمجھ رہی ہیں کہ ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے۔ فمن حج البیت، پس جو بیت اللہ کا حج کر لے اور بیت اللہ کا ارادہ کر لے، حج کر لے، اب اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح کائن علیہ، اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے حاجی پر یا یہ کہ اللہ کا بلا عمرہ کرنے والے پر، فی ان یطوف بہما، کہ دونوں کا طواف کریں۔ ومن تطوع خیرا، جو بھی نیکی کا زیادہ کام کرے گا، جو بھی نیکی کا کام کرے، فإن اللہ شاکر علیم بہ، اللہ اس کے اس خیر کو جانتا ہے، اللہ اس کی قدردانی کر لے گا۔ اڑے آئے سمجھ میں؟ نیکی کرو، اللہ کے ہاں کوئی ضائع نہیں ہوگا۔ یہاں تو کر لو، آپ نے نیکی کر لی، بیوی کے ساتھ کچھ بھی کرو، آخر تھوڑا سا غصہ ہو، ہلو کا پٹا، تو نے کیا کیا؟ تو نے تو کچھ بھی نہیں کیا، آپ کے ساری محنتوں پر پانی پھر گیا۔
خلق میں یہی ہوتا. محتمم صاحب کے سامنے مدرس جتنا پڑھائے, محتمم موڈ کا آدمی ہے, جنگل کا بادشاہ ہے, سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. اچانک محتمم صاحب کا موڈ صحیح نہیں ہوا, کہتے کچھ بھی نہیں کیا آپ لوگوں نے, سمجھ شریف. یہ آپ کی ساری محنتوں پر, جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے, کیا ہے زیرو ہوتا نا, جیسے زیرو صفر, وہ سب کو ختم کر دیتا ہے. تو محتمم صاحب غصہ ہو گیا. اس کی وجہ ہے کہ محتمم شاکر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ شاکر ہے. شاکر کا معنی قدردان. اب جب آپ کو سمجھے یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا. قرآن میں دونوں چیزیں استعمال ہوگی. شاکر کا معنی قدردان. آئے سمجھیں, آپ شاکر ہے اور اللہ مشکور ہے, اور اللہ شاکر ہے اور آپ مشکور ہے. آئے سمجھیں, دونوں استعمال. یہاں اللہ شاکر آپ کو ملا نہیں ملا, اللہ قدردان ہے اور اللہ علم رکھنے والا ہے. یہاں اللہ نے شاکر کہا اور آپ کے اعمال مشکور ہیں, سمجھے. دوسری جگہ پر آپ شاکر ہے اور اللہ مشکور ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم, ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ آخر میں شاکر اور ابتدا سے پہلے ان شکرتم, اگر آپ شکر گزار, آپ شاکر اللہ مشکور, اور اللہ شاکر اور آپ مشکور. جیسے کہ فذکرونی اذکرکم, آپ مجھے یاد رکھو, آپ ذاکر بنو, میں اللہ مذکور ہوں, اور اذکرکم, میں اللہ آپ کو یاد رکھوں گا, میں ذاکر ہوں اور آپ مذکور ہے. یہ ہوتا ہے ایسے میں. اس لیے اصل لفظ یہ ہے کہ آپ حضرات آ کر کے یہاں پڑھ رہے ہیں, آپ میرے مہمان بن گئے, میں آپ کا شاکر ہوں, میں آپ کا شکر گزار ہوں, میں آپ کا شاکر ہوں, تہہ دل سے آپ کے شکریہ کو مانتا ہوں, میں شاکر ہوں. لفظ یہ ہے. لیکن یہ الو کے پٹے سارے کہتے ہیں آپ نے مجھ پر احسان فرمایا, میں مشکور ہوں آپ کا. یہ کہیں بھی نہیں ہے لغت عربی میں. یہ عرب گرامر سے چونکہ واقف ہی نہیں ہے سارے الو کے پٹے, اس لیے آپ کے بڑے بڑے شیخ الحدیث, بڑے بڑے مفتی, آپ نے زحمت فرمائی, آپ نے مجھے بڑی عزت دی, میں دل سے آپ کا مشکور ہوں. مشکور کا معنی آپ چامچ ہے, میں مچموچ ہوں. بولو, مشکور کا معنی کیا ہے؟ کہ آپ چامچ ہے, میں مچموچ ہوں. حالانکہ آپ کہنا یہ چاہتے کہ میں چامچ ہوں, تو میرا مچموچ ہے. کہنا تو یہ چاہتے ہیں, جو آپ کا مقصد ہے لفظ اس پر دلالت نہیں کر رہا, اور جس پر لفظ دلالت کرتا وہ آپ کا مقصد نہیں. جیسے کہ بریلوی کہتے کہ نبی مختار کل ہے, اور آپ کہتے مختار کل نہیں. وہ بھی الو کے پٹے اور آپ بھی الو کے پٹے. آئے سمجھیں. اختار یختارو, اختیارن کا معنی چننا, پسند کرنا. واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ. موسیٰ تو ایک دانہ ہے, میں نے, ہم نے آپ کو چنا ہے ساری قبطیوں سے, بنی اسرائیل سے, سب سے, بنی اسرائیل سے, پوری کائنات سے آپ کو چنا ہے, آپ کو چنا ہے. وانا اخترتک, اختار یختار, اختیارن کا معنی چننا, پسند کرنا, خیر سے. سمجھتے ہیں؟ واختار موسیٰ من قومی 70 رجلا, اب من حذف ہو گیا, قومہ ہو گیا, منصوب بنزل خافض. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو اختیار کا معنی چننا, پسند کرنا. سمجھتا ہے؟ تو اب یہ ہے کہ مختار الکل کا معنی نبی سب کا چنا ہوا, پوری کائنات سے چنا ہوا پسندیدہ دانہ ہے. تو اس میں کون سا مسلمان انکار کرتا ہے؟ اور تم الو کے پٹے کہتے ہو کہ نبی کیا ہے, مختار کل نہیں ہے. تم بھی تو اپنے خیر مناؤ. وہ کہتے نبی مختار کل ہے اور آپ کہتے مختار کل نہیں ہے. سمجھ رہی میں کہ جو ان کا مقصد ہے اس کے لیے ان کو لفظ نہیں ملا, اور آپ کو جس چیز کی نفی کرنی تھی وہ آپ سمجھ نہ سکے, آپ نے کہیں اور گولی مار دی, آپ نے بھی اپنی عاقبت تباہ کر دی. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ جی وہ کیا ہے؟ اس لیے ان کو یہ مختار کل نہیں کہنا چاہیے, ان کو کہیں گا مخیر الکل. مخیر تخییر ہے, سمجھے, آپ کو پاورفل ہے. لفظ مختار نہیں. مختار میں اختیار دینا, اتھارٹی کسی کو دے دینا کہ پوری کائنات میں آپ کو اتھارٹی, پاور مل گیا ہے کہ جو کچھ چاہے نبی کرے. اس کے لیے لفظ مختار اختیار نہیں آئے گا. ان کو لفظ نہیں ملا اور آپ نے اپنی عاقبت تباہ کر دی کہ نبی مختار کل نہیں ہے. نبی مختار کل کیوں نہیں ہے؟ محمد ہی مختار کل تو ہے, پوری دنیا سے چنا ہوا. باقی آپ کہیں گے ہمارے فلاں بزرگ نے کتاب لکھی, اسی نے اسی طرح لکھے, فلاں لکھے. تو جیسے تو ہے اسی طرح تیرے بزرگ سے بھی غلطی ہوگی, اور کیا ہو گیا؟ بات صاف سی. سمجھ رہی میں؟ آیا سمجھ؟
کہتے کہ کیا ہو گیا؟ ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ملزم کیا ہے؟ یہ ملزم نہیں، یہ لفظ ہے ملزم ہے، ملزم فرار ہو، مغوی بازیاب نہ ہو سکے۔ مغوی نہیں، مغوا ہے۔ مغوی کا معنی اغوا کار، اغوا کرنے والے، اس کو تھوڑے آپ کو بازیاب کرنا، بازیاب کرنا جس کو اغوا کیا گیا ہے اس کو، سمجھے؟ کہتے ہیں حضرت فلاں کے خلیفہ مجاز ہے۔ حضرت فلاں کی کیا؟ خلیفہ مجاز۔ مجاز کا معنی 2 نمبر کا بغیرت، لفظ ہے مجاز۔ حضرت نے اس کی اتنی اصلاح کی ہے کہ حضرت کو اعتماد رہا، اب حضرت نے اپنے تمام وظائف اس کے حوالے کیے، اس کو بیعت کرنے کی اجازت دی، تو حضرت بنے گا مجیز۔ یہ کیا ہوگا؟ مجاز۔ لفظ ہے مجاز، لیکن یہ کہتا ہے کہ مجاز۔ آئے سمجھ میں؟ اے جی، یہ جھنگ کے لوگ بیٹھے ہوئے، جھنگ کا ایک بہت بڑا پیر آیا میرے پاس یہاں، سمجھے؟ کہا حضرت کے خلیفہ مجاز ہوں۔ میں نے کہا مولانا اتنے بڑے آدمی بخاری پڑھا رہے ہو اور مجاز کا معنی ہی بغیرت، مجھ سے تو رہا نہ گیا۔ میں نے کہا اتنے بڑے عالم ہو کر کے مجاز کہہ رہے ہو؟ مجاز آپ نے پڑھا استعمال اللفظ فی غیر موضوع لہو، لفظ اپنے غیر موضوع لہو میں استعمال، اور حقیقت کہتے استعمال اللفظ فی ما وضع لہو، لفظ اپنے موضوع لہو میں۔ حقیقت کو حق کا یحق حقا اے ثبت علی مکان ہی، لفظ اپنے چونکہ موضوع لہو میں استعمال ہے اس وجہ سے حقیقت ثبت فی مکانی اپنی جگہ پر ہے، اور مجاز جاز یجوز سے گزرنے کی جگہ، اور وہاں سے لفظ نے اپنے حقیقی معنی کو چھوڑا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ بولو، حقیقی معنی کو چھوڑا، تجاوز کر کے دوسری جگہ پر چلا گیا، اس وجہ سے اس کو مجاز کہتے ہیں۔ استعمال اللفظ فی غیر ما وضع لہو، غیر موضوع لہو میں لفظ، تو لفظ جو آپ کو کہنا ہے اس کے لیے مجاز کہنا ہے، اور جو آپ نے کہا وہ غلط کہا، سمجھے؟ تو عیسائیوں کی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے، نہ کرو، مہربانی کرو۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ شاکر اور آپ مشکور ہے، قدردان ہے اللہ، سمجھے؟ ان الصفا والمروۃ کائنتان من شعائر اللہ، یہ خبر بنے گا، کائنتان ثابتان من شعائر اللہ۔ آگے فمن حج البیت، یہ تمہارے یہ شرط ہو گیا، فلا جناح ثابت علیہ، بولو فلا جناح ثابت علیہ، اس پر کسی قسم کا کوئی جناح نہیں۔ آگے کیا؟ فی ان یطوف بہما، ان یطوف بہما، یہ بتاویل مصدر جار مجرور متعلق ہوگا ثابتوں کے، جس کے ساتھ علیہ متعلق ہے۔ فلا جناح علی الحاج، فلا جناح علی المعتمر، عمرہ کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کس چیز میں گناہ نہیں ہے؟ فی ان یطوف بہما، صفا مروہ دونوں کی طواف کرے، ہو گیا۔ ومن تطوع خیرا، جو نیکی کا جتنا بھی زیادہ کام کرے گا، فإن اللہ شاکر علیم بہ، اللہ تعالیٰ یہ کہ شاکر قدردان بھی ہے اس کے اعمال کا، علیم، اللہ تعالیٰ یہ کہ اس کے کام کی حقیقت کو بھی جانتا ہے، اس میں اخلاص کتنا ہے، غیر اخلاص کتنا ہے۔ اڑے ہو گیا مولانا؟ لیکن فإن اللہ شاکر علیم، یہ من تطوع کے ساتھ کسی طرح بھی نہیں جڑے گا۔ من شرطیہ ہو، موصول ہو، من موصوف ہو، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ من موصول ہو، صلہ میں کوئی ضمیر اس کی طرف لوٹے، سمجھ شروع میں ہے کہ نہیں؟ شرطیہ ہو، آگے جزا کے اندر کوئی ضروری ہے ضمیر، یہاں کوئی ضمیر نہیں ہے، اس لیے عبارت یہ نکالو گے، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ بِهِ، اے بالخیر، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ بالخیر، یا فإن اللہ شاکر علیم بہ، بذالک الرجل، اس آدمی کو، عامل کو اللہ جانتا ہے۔ ہو گیا مولانا؟ یہاں تک ہو گیا، چلیے گا۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بھائی بینات کو چھپانے والا اس پر خدا کی لعنت ہے، اور ان بینات میں سے ایک واضح یہ ہے، تورات کے اندر ہم نے تحویل قبلہ بھی بیان کیا کہ ہمارے نبی کا تحویل، نبی ہمارا ذو قبلتین ہوگا، صبح آپ کو بتایا ہوں، نبی ہمارا ذو قبلتین، 2 قبلہ والا ہوگا، لہذا اس کو جو چھپاتا ہے اس پر خدا کی لعنت ہے، حق کو چھپانے والا۔ یہ لفظ ہے، یہ آیت یہود کے بارے میں، لیکن مفسرین کا قانون یہ ہے، العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد، ان الذین یکتمون، الذین یکتمون، یہ دیوبندی کو بھی شامل ہے، بریلوی کو بھی شامل ہے، جو بھی حق کو چھپاتا اس پر خدا کی لعنت ہوگی، ابھی آپ کے سامنے آئے گا۔ آیا سمجھ میں؟ لفظ اگرچہ الآیت وَإِن كَانَتْ فِي الْيَهُودِ، یہود کے بارے میں، لیکن عموم لفظ کا اعتبار ہوتا، خصوص مورد کا اعتبار نہیں ہوتا۔ ان الذین، ارے ربط سمجھ میں آیا نہیں آیا؟
تحویل قبلہ کو چھپانا، نبی کے اوصاف کو چھپانا۔ ان الذین یکتمون ما انزلناہ، جو ہم نے اتار دیا، جو ہم نے نازل فرمایا اس کو جو چھپاتے ہیں وہ کیا ہے؟ حال کونہ کائنا من البینات، فرماتے کہ معجزات اور صفات محمد والہدی، اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس، جبکہ اس ہدایت کو ہم نے، اس ما انزلنا کو جبکہ ہم نے اس کو بیان کر دیا للناس، لوگوں کے سامنے، فی الکتاب، تورات کے اندر۔ جو اس کو چھپاتے ہیں اولئک یلعنہم اللہ، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور ایمان والے جنات اور انسان ان پر لعنت کریں گے، بلکہ سارے کافر بھی ان پر لعنت کریں گے، لیکن کافر پر لعنت نہیں کرتا، سمجھ؟ یلعنہم اللاعنون کے اندر مومن انسان، مومن جنات سب لعنت کریں، لیکن جو حق کو چھپاتا ہے، کافروں کو درخت بھی لعنت کریں گے، کافر کو لعنت کریں گے۔ آپ کہیں گے کافر تو ایک دوسرے کو لعنت نہیں کرتے، فرماتے کوئی ضروری نہیں ہے کہ فی الحال نقد کریں گے، آئندہ کریں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کافر بھی ایک دوسرے کو لعنت کریں گے، الو کے پٹے تو نے تو مجھے گمراہ کر دیا نا، تو نہ ہوتا تو ہم تو گمراہ نہ ہوتے، اور تو کہے گا تو ہے الو کا پٹا، سمجھے بھائی جان؟ اس طرح کافر لڑیں گے آپس میں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ لعنت اختہا، ہر جماعت دوسرے کو لعنت کرے گی، تم بڑے تھے، مچموچ تھے، ہم تمہارے چمچے تھے، تم نے ہمیں لعنت، کلما دخلت امت لعنت اختہا، ہر جماعت دوسرے کو لعنت کرے گی، اس سے بہن مراد نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہر جماعت دوسرے کو لعنت، تو اس لیے لعنت وقتی طور پر ضروری نہیں ہے، درخت بھی۔ اس لیے مولوی صاحب جو آدمی حق چھپاتا ہے، چاہے مولوی، اس کی داڑھی جتنی بھی بڑی ہو، اس کے نیچے پاکستان چھپے، اس مولوی پر کروڑوں لعنتیں ہیں، چاہے آپ کو بھی نظر نہیں آتی، مجھے بھی نہیں آتی، بات صاف سی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہی حال جو آپ سے کہہ رہا ہوں اسی طرح، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، مصلحت پرستی کرو جب تک کر سکتے ہو، آپ کی مرضی ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ، ترکیب بالکل آسان ہے، ما انزلناہ، ہو ضمیر بنے گا ذوالحال، کائنا من البینات والہدی، یہ ثابتاً کائناً سے، ہو ضمیر سے حال ہے، اور یہ ما موصولہ کے لیے صلہ، ما موصول منصوب محلاً مفعول بہ یکتمون کے لیے ہو گیا، من بعد ما بیناہ، یہ ما موصولہ نہیں ہے، یہ ما مصدری ہے، من بعد تبییننا لہ، من بعد تبییننا ایاہ، ہمارے بیان کرنے کے بعد، جبکہ ہم نے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، للناس متعلق بینا کے، اور فی الکتاب بھی متعلق اس کے ساتھ، یہ بتاویل مصدر مضاف الیہ بعدوں کے لیے جار مجرور ہو گیا من بعد، اور یہ متعلق ہے یکتمون کے ساتھ، سمجھ میں آیا؟ یہ یکتمون صلہ ہو گیا الذین کا، الذین محلا منصوب ہے، ان کا اسم ہے، اولئک مرفوع محلا مبتدا، یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ پورا جملہ اس کے لیے مرفوع محلا خبر ہے اولئک کے لیے، پھر یہ پورا جملہ خبر بنے گا ان کے لیے، فلا تو گڑگڑو، لہذا گڑ گڑ نہ کرو، سمجھتا؟ اب آگے الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، یہ موصول صلہ مل کر کے یہ الذین محلا منصوب ہے، یہ استثناء یلعنہم کے ضمیر سے، خیال کر لینا، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہی لوگ ہیں کہ اللہ ان پر لعنت بھیج رہا ہے، اور لعنت بھیجنے والے، درخت بھی ان پر لعنت بھیجیں گے، مومن بھی ان پر لعنت بھیجیں گے، جنات اور انسان یہ سارے ان پر لعنت بھیجیں گے، الا التائبین والمصلحین والمبینین للحق، بولو الا التائبین، ہاں جنہوں نے توبہ کر دیا، الا الذین تابوا، تین چیزیں ہیں یہاں پر، الا الذین تابوا من الکتمان واصلحوا ما افسدوا، جو گڑبڑ کیا اس کو ٹھیک کر دیا، وبینوا ما کتموا، جو چھپایا تھا اس کو واضح کر کے ظاہر کر رہے، تو یہ لوگ بچ جائیں گے اللہ کی لعنت سے، الا التائبین والمصلحین والمبینین، بولو الا التائبین والمصلحین والمبینین، اڑے جنے دا پترا کچھ بھلا پڑا، ٹال کر لینا، یہاں الا الذین تابوا من بعد ذلک نہیں ہے، آگے جا کر کے سورہ عمران میں من بعد آئے گا، من بعد اس لیے نہیں کہا کہ اس سے پہلے من بعد کہا ہے، اسی آیت کے اندر سابقہ میں کہا من بعد، اگر ادھر بھی من بعد کہہ دے تو تکرار آ جائے گا، اس تکرار سے بچنے کے التاغ مسئلہ نشتہ من بعد، اس لیے الا الذین تابوا من بعد ذلک وہاں پر کہا، استغفر بجانے دا پترا، یہاں پر من بعد ذلک نہیں ہے، وہاں پر من بعد ذلک، یہاں چونکہ من بعد پہلے گزر چکا، اب دوبارہ من بعد تو وقع تکرار بینہما، دونوں کے درمیان میں تکرار آئے گا، اور جب تکرار آئے گا تو قرار نہیں آئے گا، تو اس لیے قرار بخشنے کے لیے تکرار سے بچ گیا، استغفر بڑھ بچے، اڑے شمبو سمجھے، چلیے